اللہ الرحمن الرحیم وهو نظير ما سبق أن التعليق بالشر لا يوجب النفي عند عقله فصار الحكم الواحد قبل وجوده معلقا ومرسلا ہو بیڑیا معلقن معلقا ومرسلا حد ہو گیا اگر الف لکھا ہے نال تاں مرفوع پڑھی ہونا ہے معلقا ومرسلا لأن الإرسال والتعليق يتنافيان وجودا فأما وأما قبل وجوده فهو معلق بالشر أي معلوم يتعلق وجوده بالشر اگے ومرسل عن الشر أي معلوم محتمل للوجود قبله والعدم الأصلي كان محتملا للوجود ولم يتبدل العدم فصار محتملا للوجود بطريقين صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر ابھی پیچھے قانون بیان ہوا تھا کہ اگر مطلق اور مقید سبب میں وارد ہوں کیا مطلق اور مقید سبب میں وارد ہوں تب بھی مطلق و مقید پر عمل نہیں کریں گے کیا مطلق اور مقید جب سبب اگر سبب میں وارد ہو ایک تھا نا حکم میں وہ تو تفصیل آ گئی اگر سبب میں سبب میں وارد ہو تب بھی مطلق و مقید پر عمل نہیں کریں گے او غلام دا فطرانہ دیو اے عام ہے غلام مسلمان دا فطرانہ دیو اے مقید ہے لہذا مومن دا بھی دینا ہے تے کافر دا ہے اور سمجھے واہ ہو واہ یعنی عمل بالمطلق والمقید جو وارد ہیں کس میں اور نہ حمل کرنا دو میں سے ایک کو دوسرے پر اے جڑا کام ہے ہون واپس چل متن والے یہ کام ہو کیڑا کوگو اور مطلق تے مقید عمل کرنا کس پر عمل کرنا مطلق اور مقید مطلق پر مطلق تے مقید پر مقید کون سے مطلق مقید سبب میں اور نہ عمل کرنا نہیں عمل کرنا کس کو ان میں سے ایک کو دوسرے کس کو مطلق و مقید پر ہاں یہ کام سنیا جے بڑا اہم مسئلہ اوکھا تے سوکھا اور وہ کام اور وہ اے پچھلی گل جڑی 3 واری خوائی ہے یہ نظیر ہے اس کی جو پیچھے گزر گیا ہے یہ نظیر ہے اس کی پیچھے تو جب سے گزر گیا ہے وہ کیڑی گل ہن دھیان کرے جے 2 گلاں نے تے سمجھ کو نہیں آنیاں وہ یہ ہے کہ تعلیق بشرط کی تعلیق بشرط نہیں واجب کرتا نفی کو اپنے نہ ہونے کے وقت کیا کہ جی وہ کہ تعلیق بشرط نہیں واجب کرتا نفی کو اپنے نہ ہونے کے وقت پھر ایک بار تعلیق بشرط نہیں واجب کرتا نفی کو اپنے نہ ہونے کے وقت کہ جو حکم کسی شرط پر معلق ہو تو شرط نہیں ہے تو حکم بھی کوئی نہیں ہے بلکہ حکم ہو سکتا ہے بلکہ حکم ہو سکتا ہے شرع آ رہی ہے جی میں کسے بندے بیوی نو طلاق دینی معلق کر دیتی ہے تو دخول دار ہویا تینو طلاق تو شو دی منجی تے بیٹھی دے آندا تینو 3 طلاقاں ہویاں کہ کوئی نہیں حکم شرط نال معلق کیتا سی کنو طلاق نو تے اس تو پہلا طلاق ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں تعلیق بشرط نہیں واجب کرتی کس کو حکم کی نفی کو شرط کے نہ ہونے اپنے نہ ہونے کے وقت لہذا کیا کہ لہذا اور ایک منٹ بے خود رو واہ ہو واہ انال تھوڑا تھوڑا یعنی عمل بالمطلق والمقید جو وارد ہیں کس میں ایک سبب میں ایک میں نہیں سبب میں اور نہیں عمل کرنا 2 میں سے ایک کو دوسرے پر اے جڑی گل ہے اے نظیر ہے اس کی جو گزر گیا ہے بیان یعنی یہ بات کہ تعلیق بشرط جو حکم شرط پر جو شرط پر معلق ہے یہ تعلیق بشرط نہیں واجب کرتی نفی کو یعنی حکم کی نفی کو عند عدم یعنی شرط کے نہ ہونے کے
ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ। لہذا پس ہو گیا حکم ایک، جی ہو گیا حکم ایک اپنے وجود سے پہلے، معلق بھی اور مرسل بھی، کیا کیا لہذا اب ہو گیا حکم ایک اپنے وجود سے پہلے معلق بھی اور مرسل بھی، پھر ایک باری لہذا ہو گیا حکم ایک اپنے وجود سے پہلے معلق بھی اور مرسل بھی، ادھروں بیخ فصار الحکم الواحد قبل وجود ہی، کیا ہو گیا محتملا، احتمال رکھنے والا، لِأَن یکون اس بات کا کہ وہ حکم معلق بھی شرط ہو جائے یا وہ حکم مرسل ہو جائے، یعنی شرط ہو جائے۔ یہ کیوں؟ لِأَنَّ الْإِرْسَالَ اگوں آ رہے ہیں جی، سنیں بے ایک حکم اوے حاضر سروس بیوی کچھ بھی نہیں آکھیا، انہوں اس تے جڑی طلاق واقعہ کرنی ہے او انج بھی ہو سکتی ہے کہ ان دی طلاق نو معلق کر دئیے تے انج بھی ہو سکتی ہے کہ منجز دے دئیے کہ نہیں، اور جن دی بیوی حاضر سروس اس اتے حکم لانا ہے طلاق، وقوع طلاق دا، اے حکم معلق کر کے بھی لگ سکتا ہے منجز بھی لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ لگ سکتا ہے سنیں جی۔ اور وہ نظیر ہے نظیر ہے اس کی اس کی جو گزر گیا ہے، جو گزر گیا ہے، یعنی یعنی تعلیق بشرط تعلیق نہیں واجب کرتی کس کو؟ حکم کی نفی کو، اپنے یعنی شرط کے نہ ہونے کو وقت، نہ ہونے کے وقت تو پس ہو گیا حکم ایک، ہو گیا حکم ایک، اور مثلا وقوع طلاق کو اپنے وجود سے پہلے، اپنے وجود سے پہلے یعنی وقوع طلاق سے پہلے جی۔ وہ حکم ایک کیا ہو گیا؟ معلق بھی معلق بھی اور مرسل بھی اور مرسل بھی، ہو سکتا ہے جی۔ اور وہ نظیر ہے اس کی جو گزر گیا ہے یہ کہ یعنی تعلیق بھی اور تھلے انہوں مانا کیتا سی من انا مادہ بیان یعنی تعلیق بھی شرط نہیں واجب کرتی حکم کی نفی کو اپنے نہ ہونے کے وقت، پس ہوگا حکم کے بس ہو گیا حکم ایک اپنے وجود سے پہلے معلق بھی اور مرسل بھی، مانا کرتے آن اور لگا وہ نظیر ہے اس کی جو گزر گیا ہے، یعنی یہ بات کہ تعلیق بھی شرط نہیں واجب کرتی حکم کی نفی کو اپنے نہ ہونے کے وقت، پس ہو گیا ایک حکم اپنے وجود سے پہلے معلق بھی اور مرسل بھی۔ دلیل عبارت پڑھی ہے، ہن دھیان کرو، ارسال اور تعلیق یہ وجوداً منافی ہیں، کیا کیا؟ ارسال اور تعلیق یہ وجوداً منافی ہیں، پھر ایک باری، ارسال اور تعلیق وجوداً منافی ہیں، ایک باری پھر، ارسال اور تعلیق وجوداً منافی ہیں۔ اور شرح پھر پڑھ دیں دے ویکھو بے عورت نو طلاق واقعہ ہو گئی، ہون انج نہیں ہو سکتا کہ اے معلق واقعہ ہوئی ہے تے نالے مرسل بھی واقعہ ہوئی ہے، اے معلق سی او واقعہ ہوئی ہے تے تنجیزن تعلیقن تے تنجیزن کٹھے واقعہ ہون انج نہیں ہو سکتا۔ وجود تو پہلا حکم معلق ہو سکتا ہے، شرط بھی تے وجود تو پہلا حکم معلق ہو سکتا ہے، شرط اور جیڑی بیوی نو طلاق نہیں دیتی اینو طلاق معلق کر کے بھی دے سکتا ہے تے منجز کر کے بھی، لیکن جدوں طلاق دے دیتی ہے یا اے معلق ہوئی ہے تے یا اے تنجیزن ہوئی ہے، کٹھے نہیں ہوئے، اس لیے کہ ارسال اور تعلیق وجوداً منافی ہیں، حکم کے وجود سے پہلے منافی نہیں ہے، حکم کے وجود کے وجود سے پہلے منافی نہیں ہے، بعد میں منافی ہے۔ ادھر ویخ، اس لیے کہ ارسال اور تعلیق محض منافی ہیں، کس طرح؟ یعنی حکم کے پائے جانے کے وقت اور حکم کے نہیں ممکن یہ کہ ثابت ہو وہ ایک ہی حکم کس کے ساتھ؟ بے اطلاق تنجیزن سی
ਇਹ ਤਲਾਕ ਮੁਅੱਲਕ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਨਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਨਾਫਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਮੁਅੱਲਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਨੱਜਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੁਨੱਜਜ਼ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਵਜੂਦਨ ਮੁਨਾਫੀ ਨੇ ਕੌਣ پہلے اس لیے کہ ارسال اور تعلیق منافی ہیں وجوداً جی یہ کہ ارسال اور تعلیق منافی ہے وجوداً اس لیے کہ ارسال اور تعلیق منافی ہیں وجوداً اور جتھے گل لیاونی اوتھے ہولی ٹردی ہوندی دھیان کرے جے بس بہرحال حکم کے پائے جانے سے پہلے حکم کے پائے جانے سے پہلے پس حکم معلق بشرط ہوتا ہے یعنی حکم معدوم ہے معلق ہے وجود اس کا کس کے ساتھ اور حکم مرسل ہوتا ہے کس سے یعنی معدوم ہوتا ہے محتمل للوجود ہوتا ہے کس سے حکم کے پائے جانے سے پہلے وہ وجود کا اعتماد رکھتا ہے وجود کا اور دھیان کرے اجے کیا کہ بہرحال شرط کے وجود بہرحال حکم کے وجود سے پہلے حکم معلق بھی شرط بھی ہوتا ہے تعلق پکڑتا ہے اس کا یعنی حکم معلق مطلب حکم اب کوئی نہیں معدوم ہے لیکن معلق ہے وجود حکم کا کس کے ساتھ اور حکم کے وجود سے پہلے حکم مرسل یعنی شرط بھی ہو سکتا ہے یعنی فی الحال معدوم ہے احتمال رکھتا ہے وجود کا شرط سے پہلے شرط سے اینو پڑھو ایک بار دھیان نال فاما قبل وجود ہی یعنی قبل اجے حکم پایا نہیں گیا وقوع طلاق والا مثلاً تو پس یہ حکم معلق بھی شرط ہے یعنی فی الحال کیا ہے معلق ہے وجود اس کا یہ بھی ہے اور یہ حکم فی الحال مرسل انش یعنی فی الحال کوئی نہیں احتمال رکھتا ہے اپنے پائے جانے کا کس سے پہلے ہون بیکا کوگو اور جیسا کہ کسے بندے آکھیا جنانی نو تینو اے بے جڑا ہے نا فانت طالقن سلاسان ان دخلت الدارا تینو 3 طلاقاں جے تو گھر وڑیوں سنیں تو فی الحال طلاقاں ہوئیاں کہ کوئی نہیں اے معلق نے اے حکم پایا جانا وقوع طلاق والا معلق ہے کندے ہوتے ہیں جیسا کہ طلقات ثلاث جو معلق ہیں کس پر عورت دے گھر وچ داخل ہونے تو پہلا احتمال رکھتا ہے یہ کہ متحقق ہو جائے 3 طلاقوں کا وجود شرط کے وجود سے شرط کے وجود کے وقت یعنی دخول دار کے وقت یہ بھی احتمال ہے بے خامد کچھ بھی نہ آکھے تے عورت اٹھی تے گھر وڑی تے 3 طلاقاں ہو گئی ہیں اور احتمال ہے یہ کہ پایا جائے حکم شرط کے کس طرح اونے عورت نو آکھے جے گھر وڑیوں تینوں 3 طلاقاں تے مگروں چاہ کے سو ہونے تینوں ہونے 3 طلاقاں تو ہویاں کہ کوئی نہیں اے حکم اپنے پائے جانے تو پہلا جس لئے نے معلق کر دیتا ہے تو پھر بھی منجز ہو سکتا ہے کہ نہیں ان دومیں احتمال نے بھی اے حکم شرط نال پایا جائے یا شرط تو پہلا تنجیزن پایا جائے کہ نہیں ہو سکتا واپس چلو سمجھے ہی پس بہرحال کی بنیا واہ میں چلو فا بیتا بھی ٹھیک ہے پس بہرحال قبل وجود ہی حکم کے وجود میں نہیں پایا جانا حکم کے کیڑا حکم وقوع طلاق پس وہ معلق بھی شرط ہے کی مطلب معلق بھی شرط ہے یعنی معدوم ہے بھئی ہون کوئی نہیں معلق ہے اس کا پایا جانا شرط کے ساتھ اور مرسل ہے اور پیچھا تف پا کے معلق تے ہوا دی خبر
مرسل ہے شرط سے یعنی معدوم ہے یعنی معلوم ہے اعتماد رکھتا ہے احتمال رکھتا ہے وجود کا وجود کا شرط سے پہلے شرط سے پہلے کوئی نہیں کھانے چ پئی بھئی انہیں عورت دی طلاق معلق کیتی ہے دخول دار تے جی ہن دوویں احتمال نے احتمال کر کے اے وقوع طلاق معلق بھی پایا جا سکتا ہے جے وچ نہ بولے تے عورت گھر چلی جائے تے اس تو پہلا تنجیزن بھی ہو سکتا ہے بھی اجے دخول دار ہویا ہی نہیں اس پھر جا کے تینوں ہن 3 طلاقاں او کوئی نہیں کھانے چ پئی تو حکم اپنے پائے جانے سے پہلے معلق بھی ہو سکتا ہے معلق بھی ہو سکتا ہے اور منجز بھی ہو سکتا ہے بس ہاں جی۔ ہر حال حکم کے وجود سے پہلے پس وہ معلق ہے شرط وجود مراد حکم کا پایا جانا جی معلق کی شرط ہے یعنی معدوم ہے معلق ہے حکم معدوم ہے معلق ہے پایا جانا اس کا شرط کے ساتھ اور مرسل ہے شرط سے کیا مطلب یعنی اور معدوم میں نہیں بھی اجے کوئی نہیں انہیں بولنا ہے تو پھر ہونا اور نسلیو معلوم رکھتا ہے وجود کا اس شرط سے پہلے اس نہیں شرط سے پہلے اور پس بہرحال حکم کے وجود سے پہلے پس وہ حکم معلق بشرط ہے یعنی معلوم ہے تعلق پکڑتا ہے اس کا وجود شرط کے ساتھ اور مرسل عن شرط ہے یعنی معلوم ہے احتمال رکھتا ہے وجود کا شرط سے پہلے امتحان کریں جی عدم اصلی جی کی عدم اصلی کان محتملاً وہ احتمال رکھنے والا ہے وجود کا کیا کیا عدم اصلی احتمال رکھنے والا ہے وجود کا اور بیوی نو کچھ بھی نہیں آکھیا حاضر سروس ہے جی لیکن اے جڑا عدم اصلی ہے بے اینو ہن طلاق کوئی نہیں حکم اس تے وقوع طلاق والا کوئی نہیں ہے اے جڑا عدم اصلی ہے جی اے اپنے پائے جانے دا اعتماد رکھدا ہے کہ کوئی نہیں مینوں کی کر دے وے طلاق دے دو پاویں معلق دے وے تے پاویں پائے منجز دے کہ نہیں اعتماد رکھدا عدم اصلی او طلاق کوئی نہیں اے جڑا عدم وہ نکاح تو بعد طلاق نہ ہونا عدم اصلی ہے کہ جی اے عدم اصلی یہ اعتماد رکھتا ہے کس کا وجود کا یعنی طلاق دے دے تعلیقاً بھی تعلیقاً بھی تو منجزن بھی تو جب عدم اصلی وجود کا اعتماد رکھتا ہے جی اور نہیں بدلے گا نہیں بدلا عدم جی اور نہیں بدلا آدم تو پس ہوگا حکم اعتماد رکھنے والا وجود کا دونوں طریقوں کے ساتھ کیا کہ جی اور پھر شرح پڑھ دیں تاں گل کھل اور گئی عدم اصلی جو اعتماد رکھ کے ہے محتمل ہے عدم اصلی ہے اعتماد رکھنے والا وجود کا اور نہیں بدلے گا بس لہذا نہیں بدلا جی لہذا ہو گیا عدم اصلی اعتماد رکھنے والا وجود کا دونوں طریقوں کے ساتھ پھر ایک بار آنکھ چب چب بیٹھ جائے عدم اصلی جو اعتماد رکھنے والا ہے وجود کا اور نہیں بدلا عدم اصلی پس لہذا ہو گیا عدم اصلی وجود اعتماد رکھنے والا وجود کا دونوں طریقوں کے ساتھ ادھر ویکھو وذالک جی جی او ولد ملسلی ول او واو ہے نا وذالک پچھلی گل بھی حکم معلق بھی ہے تے حکم معلق منجز بھی مرسل بھی ہے معلق بھی ہے تے کدوں اپنے وجود تو پہلا یہ بات اس لیے کہ عدم اصلی کس سے پہلے تعلیق سے پہلے اور جب بیوی نو اجے کچھ بھی نہیں آکھیا تو یہ عدم اصلی ہے احتمال رکھنے والا کس کا وجود کا ارسال کے ساتھ اور تعلیق کے ساتھ کہ اس نے بیوی نو کچھ بھی نہیں آکھیا تے اے جڑا وقوع طلاق ہے جی اے اگر منجز دینا چاہے تو دے سکتا ہے کہ نہیں تے اس سے وقوع طلاق نو معلق کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں سنے ہی اور یہ کون کے بعد او ذالک یہ اس لیے کہ عدم اصلی قبل تعلیق یہ عدم اصلی احتمال رکھتا ہے کس کا وجود کا یعنی وقوع طلاق کا ارسال کے ساتھ ارسال کے ساتھ بھی اور تعلیق کے ساتھ بھی جدوں پہلوں انجے جدوں جو پہلے وہیں جی او میرے او یارو بالکل ہے گل دروازوں اندر بڑھنی جڑے مقصد سی جدوں پہلوں
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਇਸ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਅੱਲਕ ਕਰਕੇ ਵਾਕਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਨੱਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਗਾ ਵੇਖੋ اور तालीक के बाद भी नहीं बदलेगा अदम असली तालीक के ਇਹਨੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਲਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਖੂਲੇਦਾਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਕੂਏ ਤਲਾਕ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਮ ਅਸਲੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਦਮ ਅਸਲੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਸ ਹੋਗਾ ਐ ਬਾਕਿਆ ਫਸਾਰਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਦਾ یعنی باقی رہے گا کون جو احتمال رکھنے والا ہے کس کا دو طریقوں کے ساتھ ایک ان کا اور دوسرا ان کا تعلیق ہے اصل ثابت یہ کرنا ہے کہ طلاق معلق کر کے نا پھر بھی اس نو منجز کر سکتے ہیں طلاق معلق کر کے اس نو لے جانا ہے پیچھا کہ جدوں اجے اس نے بیوی نو کچھ نہیں آکھیا انہوں اختیار ہے چاہے تے طلاق معلق کر کے واقعہ کرے چاہے تے جدوں وقوع طلاق دا عدم اصلی ہے ادوں دوویں تے جدوں اس نے طلاق نو معلق کر دیتا ہے تے اجے ہویا تو کچھ بھی نہیں عدم اصلی ہے ہن بھی دوویں طریقے نے چاہے تے چپ رہے جدوں شرط پائی جا طلاق واقع ہو جائے گی چاہے تے اس تو پہلا اے منجز طلاق دینا چاہے تے سمجھے ہی اے شاباش سے اون دا مانا کر پھر والا حاصل پڑھیے جی اور عدم اصلی کانا محتملاً ہے احتمال رکھنے والا وجود کا وجود کیڑا بالارسال و تعلیق ویکھو چاہ کی تے وا یعنی وبعد تعلیق ایزن اور تعلیق کے بعد بھی نہیں بدلے گا عدم اصلی پس ہوگا یعنی پس باقی رہے گا کون احتمال رکھنے والا وجود کے لیے یعنی وقوع طلاق کے لیے دونوں طریقوں کے ساتھ کیڑے طریقے اے شاباش جی وجود کے لیے اور اتصال اور تعلیق اور نہیں بدلے گا تعلیق کے بعد بھی عدم اصلی بس باقی رہے گا اعتماد رکھنے والا باقی رہے گا کون عدم اصلی اعتماد رکھنے والا وجود کے لیے دونوں طریقوں کے ساتھ چل میں اور عدم اصلی تعلیق سے پہلے تھا اعتماد رکھنے والا وجود کے لیے ارسال اور تعلیق کے ساتھ اور تعلیق کے بعد بھی نہیں بدلے گا عدم اصلی پس باقی رہے گا عدم اصلی اعتماد رکھنے والا وجود کے لیے دونوں طریقوں کے ساتھ او والحاصل کو حاصل یہ ہے کہ عمل بالمطلق والمقید جو وارد ہیں کس میں او مڈو شروع گل یہ عمل نظیر ہے ارسال اور تعلیق بھی شرط کی یہ حکم یہ عمل پس جیسا کہ صحیح ہے صلاحیت رکھتا ہے حکم ایک اپنے پائے جانے سے پہلے مثلا وقوع طلاق یہ کہ پایا جائے کس کے ساتھ اور یہ کہ پایا جائے شرط کے غیر کے ساتھ معنی کرنا ہے غیر کون ارسال کون ارسال اس لیے کہ نئی منافات ارسال اور تعلیق میں حکم کے اس لیے کہ امر آدمی جو ہوتا ہے نا کون جیڑا فی الحال نہیں جنوں عدم تو تسی پاویں انہوں شرط نہ لے ہو پاویں بغیر شرط تو لے ہو
اس لیے کہ امر آدمی صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ پایا جائے کس کے ساتھ، سنو ٹھیک نے چھڑ دے پڑا، کس کے ساتھ، شرط کے ساتھ، اور یہ کہ پایا جائے شرط کے غیر کے ساتھ بھی، اے شاباش، اور نہیں بدلے گا عدم کب، تعلیم کے بعد، تو پس وہ عدم اصلی تعلیق کے بعد بھی صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ خواہ خواہ ارسال ہو تھا تعلیق والے، محض منافات ارسال اور تعلیق کے درمیان حکم کے وجود کے بعد ہے، حکم کے وجود کے بعد ہن سنو، کیونکہ جب پایا گیا کون، حکم بالشرط، یعنی دخول دار نہ طلاق واقع ہوئی ہے، تو نہیں ممکن یہ کہ کہا جائے کہ یہ وقوع طلاق پایا گیا ہے ارسال کے ساتھ بغیر شرط کے، یہ نہیں آکھ سکتے۔ اور اسی طرح عکس کہ اگر حکم پایا گیا ارسال کے ساتھ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرط جو معلق تھا وہ شرط پائی گی تو پایا گیا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اے مقیس ہے، سنیں ہی ہون گل پیچھا لے جانی ہوں۔ اسی طرح صلاحیت رکھتا ہے ایک حکم اپنے وجود سے پہلے، یہ کہ ثابت ہو سبب مقید کے ساتھ، اور مسلم غلام دا فطرانہ دینا ہے، اور یہ کہ ثابت ہو سبب مطلق کے ساتھ علی سبیل بدل بے مطلق غلام دا فطرانہ دینا ہے، کیونکہ نئی منافات اس ایک حکم کے درمیان اس وقت تو پہلا پائے جانے تو پہلا، جیسا کہ نئی منافات کس کے درمیان، وجود سے پہلے، اگرچہ ممتنع ہے حکم کا ثبوت دونوں کے ساتھ کٹھا، بے وقوع طلاق جڑا وہ منجز بھی ہوئے تے معلق بھی ہویا، انج نہیں ہو سکتا، انج بسم اللہ الرحمن الرحیم، از لا منافات نہ کتھے قبل وجود ہے، اگرچہ ممتنع ہے حکم کا ثبوت کیڑا بھئی او معلق بھی پایا گیا، بس اسی لیے نہیں حمل کیا گیا دو میں سے ایک کو بلکہ جمع کیا گیا دونوں کے درمیان، بے مطلق رہے گا تے لہذا غلام کافر دا بھی فطرانہ دینا ہے تے اے مطلب ہے جی، اے جڑی ساری تقریر نہیں کیتی آندے نے اندے وچ ایک ہور گل بھی آ گئی ہے، ایک اور گل بھی آ او کیڑی گل آئی ہے، او غلام حسین کو پوچھو، پھر اس کلام میں آ جڑی ہن ساری تقریر ہوئی ہے، اس کلام میں دفع ہے ایک سوال کا جو وارد تھا تعلیق بشرط والے مسئلے پر، کس پر، تعلیق بشرط والے مسئلے پر، اون سوال سنو تے جواب سارا پیچھے تقریر آ گئی ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ اے حنفیو، تمہارے نزدیک تعلیق بشرط نہیں واجب کرتا حکم کی نفی کو کس وقت، شرط کے نہ ہونے کے وقت، اپنے عدم کے وقت حکم کی نفی کو، واجب نہیں کرتا، لا یوجب جڑا حکم ہے نا کی لا معلق بشرط ہے، یہ حکم کی نفی کو یہ حکم کی نفی کو واجب نہیں کرتا اپنے نہ ہونے کے وقت، بے جب میں نہ ہوں تو حکم نہیں ہو سکتا، بلکہ جائز ہے یہ کہ پایا جائے حکم شرط کے نہ ہونے کے وقت بھی بھی، جیسا کہ جائز ہے یہ کہ پایا جائے شرط کے وقت، تسی آندے ہو بے انہیں طلاق نو کیتا معلق تے معلق کر کے تے پھر انہیں دے دیتی منجز، تو پس ہو گئی شے واحد معلق بھی اور اجتماع متنافیین، انفیو تسی کے کرنے پہ ہو، اور سمجھا بے نالے آندے ہیں وہ نے طلاق معلق کر دیتی ہے، تو نالے آندے ہو کہ اجے حکم کوئی نہیں ہے گا تو منجز ہو سکتا ہے، ان ایک کوئی حکم جڑا معلق بھی ہو گیا تھے کون وقوع طلاق، تے جواب کی تقریر وہ جڑی پیچھے پڑھی ہے کہ ارسال اور تعلیق کے درمیان قبل وجود شے منافات کوئی نہیں،
ਮੁਨਾਫਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਮੁਰਸਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਅੱਲਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ मुरसल ने ਤੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੂਕਵੋ ਬਾਰ 20 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਮਾਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਤ ਹੈ ਬਾਦਾ, बाद वजूद ही اور ہم بناتے ہیں معلق اور مرسل ایک حکم کو کدوں، हुक्म के वजूद से पहले, نہ کہ हुक्म के वजूद के बाद। آدھا کدے کدے تلیاں ملیا کرو استاداں دیاں۔ لہٰذا جس لے انہیں آکھیا نا تینوں 3 طلاقاں جے تو گھر وڑیوں، جی ہن سرے دست وقوع طلاق کوئی نہیں، لہٰذا اے وقوع طلاق دوویں اعتماد رکھدا ہے۔ اے اگر ہنے نویاں 3 دینا چاہے تو دے سکدا ہے، اسے حکم نو منجز بنا سکدا ہے۔ تے جے چپ رہے تے او دخول دار ہو گیا تے یہ حکم شرط نال پایا گیا۔ سنے تو جس لے پایا جانا ہے، پھر جے شرط نال پایا گیا تے تنجیز نال تنجیز نال نہیں پایا کہ پایا گیا ہے، گیا، تے جے تنجیزن پایا گیا، پھر معلق بار بار سمجھا رہا ہے جس لے حکم پایا گیا نا وقوع طلاق، یہ ایک صورت نال پایا گیا، دوواں نال کٹھا نہیں پایا گیا ہے۔ او یہ سوال دا جواب بے تسی اجتماع المتنافیین کر دو، او جی جنا اجتماع المتنافیین ہے بھی اور نہیں بھی، حکم پایا جائے، پایا جائے، پایا جانے کے بعد یہ کہیں کہ یہ حکم معلق تھا، شرط کی وجہ شرط پائی گئی، حکم پایا گیا، اور یہ حکم مرسل تھا اور ارسال کی وجہ سے پایا گیا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن حکم کے پائے جانے سے پہلے اس میں دونوں احتمال ہے کہ شرط کی وجہ سے پایا جائے کی وجہ سے پایا یا تنجیزن پایا جائے۔ پایا جائے۔ اے کر لیجیے جی۔ ومنها ما قال بعضهم ان العام يخص بسببه، ان وجوہ فاسدہ میں سے وہ ہے جو بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ بے شک عام خاص ہوتا ہے اپنے سبب کے ساتھ، باقیاں نو اس سے قیاس کرنا ہے، باقیاں نو اس پہ قیاس کرنا ہے۔ اور کیا کیا اور ان وجوہ فاصلہ میں سے وہ ہے جو بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ بے شک عام خاص ہوتا ہے اپنے سبب کے ساتھ اور باقیوں کو اس پر قیاس کرنا ہے۔ پھر ایک بار اور ان وجوہ فاصلہ میں سے وہ ہے جو فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ بے شک عام خاص ہوتا ہے اپنے سبب کے ساتھ اور باقیوں کو اس پر قیاس کرنا ہے۔ ان دا نا اگوں آ رہے ہیں لیکن دھیان کرے جی گاں رل مل جانی جی۔ وَمِنْهَا اے من وجوہ فاسدہ سے وہ ہے جو فرمایا ہے کنہوں نے، اور وہ امام مالک ہیں اور امام شافعی رحمہم اللہ، اور ان کتابیں علامہ مزنی، علامہ کفال، علامہ ابو بکر اور ابو ثور۔ او کی آندے نے وہ یہ ہے کہ ان العام بے شک عام کی بے شک عام عام جب وارد ہو شخص خاص میں، شخص خاص کیا جب وارد ہو شخص خاص کیا خاص کے حق میں، وہ عام وارد ہے نص میں یا صحابہ کے قول میں، اور نہ ہو وہ کلام نئی، نہ ہو وہ کلام نہیں ہے، یعنی مڈو نمی گل نہیں، ایک رکھے نہ کیا کہ وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب عام وارد ہو شخص خاص کے حق میں، وارد ہو نص میں یا قول صحابہ میں، اور نہیں تھا وہ کلام نہیں۔ تلک لکھا ہے فی حق شخص خاص ہیں اچھے تو لکھا ہے فی شخص خاص، چلو فی حق میں ٹھیک ہے جی۔ وہ نئی کلام نہ ہو، وہ نہیں کلام نہ ہو کسی دے بارے چوبے، جی، تو یہ بابے فرماتے ہیں یہ عام مختص ہوگا اپنے سبب کے ساتھ۔ کیا کہیں یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ عام خاص، یہ فقہا فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ عام فقید خاص بڑا ہوگا درجہ ہے اپنے سبب کے خدا ساتھ۔ دے بندہ برابر۔ ہن سنیش او میرے او یارو اگوں عام ہی برابر ہے کہ وہ جو سبب ہے، کیا برابر ہے کہ وہ جو سبب ہے وہ سائل کا سوال ہے جی یا حادثے کا وقوع ہے؟ جی، وہ جو سبب ہے، وہ جو سبب ہے وہ سائل کا سوال ہے یا حادثے کا وقوع ہے۔ سوال میں کسی ایک نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں
کہ سونیو اے مسئلہ پیش ہو گیا، جی اے مسئلہ پیش ہو گیا تے کی حکم ہے، کی حکم سونیا انہوں مخاطب نہیں کیتا، جی فرمایا جو کرے اس طرح، جی جو کرے اس طرح پاویں تو تے پاویں کوئی، کوئی اور جو کرے اس طرح جی اس پر یہ جرمانہ ہے یا اس کے لیے یہ ثواب ہے۔ جی اور جڑا سوال پوچھا انہیں نیکی دا یا پوچھا یا کسی گناہ دا بھی ہو گیا تو کی کرنا ہے؟ جی اے جواب سونے انج دیتا، جی انہوں مخاطب نہیں کیتا بلکہ بلکہ کہا جو کرے اس طرح تو جو عام ہے کہ کوئی نہیں، عام ہے وہ آندے نے یہ اس سے نال خاص ہے جن نے سوال پوچھے، جن نے سوال پوچھا ہے بڑی اوکھی گل لی۔ اور سرکار نے یوں نہیں فرمایا فلاکا قضا یا فا تیرے واسطے اے وے یا تیرے اتے جرمانہ ہے، بلکہ عام جواب دیتا، یا سبب کیا ہو، وقوع حادثہ ہو، مثلاً کسی ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی حادثہ واقعہ ہو، حادثہ پنجابی والا نہیں ہو، کوئی مسئلہ پیش آ گیا یار، تو پس وارد ہوئی نس اس حادثے میں، وارد ہوئی ایسی نس جو شامل ہے حادثے والے کو بھی اور اس کے غیر کو یعنی نس عام وارد ہوئی، انہوں مخاطب نہیں کیتا، نس بے جن دے نال اے واقعہ ہووے ان دا اے حکم ہے۔ سنیں ان علماء کے نزدیک خاص ہے یہ عام اسی سائل کے حق میں اور صاحب حادثہ کے حق میں، حتیٰ کہ ہوگا حکم ثابت ان کے غیر کے حق میں نمی نس نال یا ایدہ ہوتے قیاس کر کے کیا حتیٰ کہ عام جب وارد ہو کسی خاص شخص کے حق میں نص میں وارد ہو یا قول صحابہ میں وارد ہو اور وہ کلام نہیں تھی تو اب یہ کلام نہیں ہوندی بھی سونے ارشاد فرمایا یا قرآن دے آیت ہے، نہ کسی سوال پوچھے ہے نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے، جی تو یہ عام خاص ہوگا اپنے سبب کے ساتھ، برابر ہے کہ وہ سبب سائل کا سوال ہو یا حادثے کا وقوع ہو۔ خلاصہ تو جڑا جواب ہے نا وہ خاص نہیں، جواب عام ہے، لیکن اے بزرگ کی فرماندے نے یہ عام خاص ہوگا اسی سائل کے حق میں یا اسی حادثے والے کے حق میں۔ اس تو علاوہ باقیاں میں اگر یہ کام ہویا تو اوتھے حکم ثابت ہونا ہے جو نمی نس آئی ہے تے تاں یا انہاں اتے قیاس نہ آگے سمجھ اور سمجھے آج گل۔ اور گئے ہیں جمہور علماء من المتقدمین اے دے خلاف، اے نہیں جدو سونے دا حکم جو عام ہے تو پھر اندے نال خاص کیوں ہویا؟ قیامت تک سارے واسطے ہو گیا، فرمایا جو کہ جو اس طرح کرے اس کے لیے ہے یا اس پر یہ ہے، اندے وچ مخاطب بھی آ گیا تھے اور بھی آ گئے، اور جنہیں گل کی تھی نہیں سمجھ آئی جدو نس جو عام ہے دھیان کریو میرے یارو، وہ اس کے خلاف ہیں۔ اور تائید کرتا ہے ان کی صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ عنہم کا اجماع۔ کیڑی گل ہوتی اجماع؟ جاری کرنا نصوص کو، ایسے نصوص جو مقید ہیں اپنے اسباب کے ساتھ، جاری کرنا نصوص کے عموم پر، اجماع اس پر، کس کا؟ صحابہ پاک کا اور تابعین کا، کہ وہ نصوص جو وارد ہیں جو مقید ہیں اپنے سبب کے ساتھ، اسباب کے ساتھ، ان کو وہ جاری کرتے ہیں ان کے عموم پر۔ ہون دے مثال دسن لگے جے، او کوگو کیا نہیں دیکھا تو نے کہ زہار کی جو آیت ہے قرآن مجید میں وہاں الذین یظاہرون، یہ نازل ہوئی ہے خولہ جو کہ اوس بن صامت کی بیوی تھی، تو کیا ان باقی سارے قیامت تک زہار والے سے قیاس کرنے نے؟ الذین یظاہرون بج سارے آ گئے، حالانکہ واقعہ ہوندہ خاص ہے۔ اور لعان کی جو آیت ہے وہ ہلال بن امیہ کی تھی،
ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਇੱਕ ਵੱਲਦੀਨ ਯਰਮੂਨ ਅਲ ਮੁਹਸਨਾਤ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ جی ਸਾਰੇ ਦਾਖਲ ਨੇ ਔਰ ਆਇਤੁਲ ਕਜ਼ਫ جی کہ انہوں کی کرنا ہے پھر سزا دینی ہے یہ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی تھی منافقوں نے جی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جی آگے سمجھ تو ہن حالانکہ قیامت تک جیڑا بھی تہمت لے آندا اے حکم ہے جی قیاس نال تے نہیں اسے نس نال ہے اسے اسے ناس کے ساتھ ہے اور آیت سرکہ جو ہے یہ نازل ہوئی تھی صفوان کی چادر چوری ہو گئی یا ایک مہجن کی زرہ چوری ہو گئی اس میں یہ آیت سرکہ آئی تھی وسارے کو وسارے کا تو باوجود اس بات کے کہ صحابہ پاک تابعین نے نہیں خاص کیا ہے نمومات کو ان کے بلکہ انہاں ہر جگہ آیت پیش کی تھی اے زہار دا اے حکم ہے قرآن چے سارق دا اے حکم ہے قرآن چے سنیں تو پس معلوم ہوگی یہ بات کہ عام نہیں خاص ہوتا کس کے ساتھ ورود کے سبب کے ساتھ جن دے بارے جو وارد ہے جیسا کہ غایت التحقیق میں سنیں پھر ارادہ فرمایا شیخ رحمہ اللہ علامہ اخسی کسی حسام الدین رحمہ اللہ نے کہ بیان فرمائے وہ جو حق ہے ہمارے نزدیک اور تفصیل کرے سبب کی اور بیان کیا ہے اس کو 4 قسمیں اے جڑا کوئی حکم وارد ہوندا ہے نا سبب تے ہوندیاں 4 صورتاں نے کی نے اون ساریاں دھیان نال سمجھیو اور ان سے اور کن سے وجوہ فاصلہ سے وہ ہے جو کہا ہے بعض فقہا نے کیا بے شک عام خاص ہوتا ہے اپنے سبب کے ساتھ جی اور ان سے وہ جو کہا ہے بعض فقہا نے کہ بے شک عام خاص ہوتا ہے اپنے سبب کے ساتھ جی جی ان سے وہ جو کہا ہے بعض فقہا نے کہ بے شک عام خاص ہوتا ہے اپنے سبب کے ساتھ وعندنا انما يخص بسببه اذا لم يكن مستقلا بنفسه كقوله نعم او بلا بس ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک عام خاص ہوتا ہے اپنے سبب کے ساتھ جب کہ 1 2 3 ہو جب کہ تے چوتھی صورت جڑی وہ اختلاف والی ہے اوتھے وہ خاص نہیں ہوندا جی کیا کہ جی ہمارے نزدیک عام خاص ہوتا ہے اپنے سبب کے ساتھ اور جتھے بار جب 4 نہ 3 صورتوں میں چوتھی میں نہیں ہوتا ان توجہ کرے جی کیویں نمبر 1 ہے نمبر 1 جب کہ نہ ہو وہ عام مستقل بے نفس ہی جب کہ نہ ہو وہ عام مستقل بے نفس ہی عام مستقل بے نفس ہی نہ ہو کلا جملہ کوئی نہیں ہو تو اب وہ سبب کے ساتھ خاص ہے اب وہ سبب کے ساتھ وہ صرف ان دی گل ہے جن دے نال تعلق ہے کیا کہ جی پہلی صورت یہ ہے کہ جب عام مستقل بنفس ہی نہ ہو تو اب عام اسی خاص کے ساتھ سبب کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ کسی گل پوچھی تے جواب آکھیا نعم تے کسی گل پوچھی تے جواب آکھیا بلا یہ اندے نال ہی خاص ہے کہ جنوں نام آکھے جنوں بلا آکھے اندے نال ویسے نام تے بلا عام نے اور کی آکھیا ہو میرے آیان جیسا کہ اگر کسی نے بات پوچھی تو اس کے جواب میں کہا کہ نعم یا بلا تو اب یہ عام جو ہے یہ اسی شخص کے ساتھ خاص ہے اسی کے ساتھ خاص ہے ہونو بے خودرو شرعت پھر اگر ٹریے پس فقالا اور 4 قسمہ بیان کیتیاں ہمارے نزدیک مولوی جی محاذ خاص ہوتا ہے کون نمبر 1 جب کہ نہ ہو کون کیا یعنی نام مستقل ایک ہی مطلب کی مطلب
یعنی نامستقل ہو معنی سمجھانے میں بغیر اس کے جو اس سے پہلے ہے کون، یعنی سبب جب تک وہ پہلا سبب نال نہ جوڑیے تو معنی نہیں سمجھا سکتا. اینو آندے نے جی. کی غیر مستقل بنفس کی کہ اپنا معنی سمجھانے میں اپنا معنی ما قبل جو سبب ہے اس کا محتاج. محتاج ہے. ایک صورت ہے وہ سنیں، جی وہذا هو القسم الاول، اے پہلی قسم ہے جی. کندی کہ سبب کیا ہوگا، عام اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا، عام خاص ہوگا، اپنے سبب کے ساتھ. اور کوئی شے مراد نہیں لینی. کا قول ہی کا قول وہ برکے نہ گنا سبق دھیان کر. کا قول ہی جیسے قائل کا قول اس شخص کے جواب میں کسے پوچھا کسے کڑوں اکانا لی علیہ الف درہم، کیا ہے میرا تجھ پر 1000 درہم اور میرا تیرے تے 1000 درہم ہے وے. فقال نام، فقال اے نام دی مثال ہے. جی تو دوجا ہوندا علیسا دے نال جی او الستو بربکم، جی کسی نے کہا کیا نہیں ہے میرا تجھ پر 1000 درہم، جی اس نے کہا بلا کیوں نہیں جی، کیا مطلب ہے. ہوں دھیان کرے جی، بلا تے نعم ذاتی طور پر یہ عام ہے کیونکہ یہ مبہم ہے. ہاں کیڑی شے دی ہاں، بلا کیوں نہیں، کیڑی شے دی کیوں نہیں، کہ کی نے ذاتی طور تے ذاتی طور پہ عام کون، نام تے بلا. اس حیثیت سے کہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں جواب بننے کی انواع من الکلام دی. جی جی اور تینوں نے گال کڈیے جی، اور تینوں روٹی کھوائی سو جی، اور تیرے کو پیسے کھوئے سو جی، اور تیرے نال ٹریا سی جی، ہر تھان تے جی فٹ بھی ہوندی ہے. جی سنیں جی اے تے ایک ہی نے عام ہے. انواع من الکلام کی جواب کی صلاحیت رکھتے ہیں. پس سبب کے ذکر کے وقت یہ صرف اسی کے ساتھ، تعلق پکڑیں گے. اس لیے کہ ہر ایک دونوں میں سے کیا ہے، حرف غیر مستقل بنفس ہی ہے، نہیں فائدہ دیتا بغیر اپنے تعلق پکڑنے کے اپنے ما قبل سبب کے ساتھ. جی سنیں جی. اس تو بغیر ہے. فائدہ نہیں دیتا. اوے ہاں کیڑی شے دی، او بلا کیڑی شے دا. پس جب نہیں فائدہ دیتا یہ ہر ایک بغیر تعلق پکڑنے اپنے ما قبل کے سبب کے ساتھ، اپنے ما قبل کے ساتھ. کون ہے ما قبل، ما قبل سبب، اے مطلب ہے اپنے ما قبل کے نہیں، اپنے ما قبل یعنی سبب، ما قبل سبب کے ساتھ اپنے. اپنے ما قبل سبب کے ساتھ. تو پس کیسے فائدہ دے گا معنی عام کا جو شامل ہے. ہونے دے وچ عموم والا معنی نہیں ہو سکتا. ہاں صرف اسے گل دی جڑی پیچھے ہوئی ہے. جی ہاں اسے گل دی جڑی پیچھے ہوئی ہے. اور کسی شاید ہی ہاں کو نہیں ہے گی. اور سمجھے ہی اس لیے کہ فائدہ دینا معنی عام شامل کا یہ شان ہے کس کی، کلام مستقل ہے. یہ تو مستقل کی شان ہے جی. جی سنیں چونکہ یہ مستقل نہیں ہے لہذا بند ہوں گے یہ کس میں، سبب میں. لہذا انہیں آکھا نا کیا ہے میرا تجھ پر 1000 درہم، تو نے کیا کیا تو ایو 1000 ہی ذمہ آیا جیڑا وہ پوچھدا پہ. ایویں نے آکھیا کیا نہیں ہے مجھ پر تیرا، میرے لیے تجھ پر 1000 درہم نہیں ہے. اس آکھا جی کیوں نہیں، تو ہن میں اے 1000 یہی ہزار ہے. جیڑا انہیں پوچھا ہے سبب، وہ سبب ہوا جیڑا انہیں سوال کیتا ہے ایو 1000 ہے، اور کوئی 1000 نہیں. سنیں جی اے شاباش. اے پہلی صورت ہے بھی جے کر او جڑا ہے نا عام شکیے عام ہے. وہ کلام مستقل بنفسی نہیں، تو اب وہ خاص ہوگا اپنے کہ سبب کے ساتھ جیڑا پہلے سوال ہے نا یہ صرف اوندا ہی جواب ہے کسی اور شے دا، جواب نہیں. جیسے کہ نام یا بلا بولا او ہے او ان دے نال جوڑیا ایک اور جملہ اور بہرحال اگر ہو کیا وہ عام کلام مستقل بنفس ہی. مثلا انہیں آکھیا انہیں پوچھا نا انہیں بکھرا جملہ بولیا
لاکا علیہ الف درہم، تیرے لیے مجھ پر 1000 درہم۔ تو پس یہ اقرار نواں ہو گیا، یہ اقرار میں ہے، اے ما نحن فی سے خارج ہے، تو بکری گل ہے جی، اس میں کلام نہیں ہے۔ باقی فرق بلا میں اور نام میں یہ پہچانا جائے متبلات میں، کنے بچ فرق؟ بلا اور نام۔ فرق نام اور بلا میں یہ کہ نام جو ہے نا وہ ما قبل کلام کو پکا کرتا ہے۔ کون؟ نام ما قبل کلام کو پکا کرتا وہ پڑھے نور نوار جو بلا کیا کرتا ہے وہ؟ ما قبل کلام کو پکا کرتا ہے، پامے موجب ہوئے تے پامے منفی ہو، استفہام ہوئے تے پامے خبر ہوئے، جیڑی بھی ہوئے اس گل نو پکا کرتا یہ نام دا قانون پڑھے ہے تو صاحب۔ اور بلا مختص ہے بے پہلے ہوئے نفی استفامن یا خبرن تے بلا نال اس دا ایجاب کری دے، بلا نال اس کا ایجاب کرے۔ اور کبھی عرف کے اندر ہر ایک دوسرے کے قائم مقام بھی ہوتا ہے، نام جو ہے بمانا بلا تے بلا بمانا نام ہوتا ہے، وہ سنے ہی اے شاباش کنے آگئے۔ ایک اور ہمارے نزدیک ہمارے بعض خاص ہوتا ہے، اور کون؟ اپنے سبب کے ساتھ جب کہ نہ ہو، اور کون؟ مستقل بنفس ہی، اور کمیں اپنا معنی سمجھان میں ما قبل سبب دا محتاج ہے، کلیاں کچھ بھی نہیں، جیسا کہ قول قائل کا اور کسے دے جواب وچ نام یا بلا، تو ہون اوہ گل ہے جڑی پہلو ہوئی ہے، اور کوئی نہیں۔ اور ہمارے نزدیک ما خاص ہوتا ہے عام اپنے سبب کے ساتھ جب نہ ہو، عام مستقل بنفسی، جیسا کہ قول قائل کا نام یا بلا۔ اور ہمارے نزدیک بعض خاص ہوتا ہے عام اپنے سبب کے ساتھ جب کہ نہ ہو، عام مستقل بنفسی ہی، جیسا کہ قول قائل کا نام اور یا بلا۔ او خارج خرج مخرج الجزائی فقول الراوی صحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسجد، فسجد، یا نکلا عام جزا کی جگہ میں، جی، یا نکلا عام جزا کی جگہ میں، بے پہلے کا کام ہویا جی اے عام مستقل ہے، جی، لیکن ان دی بطور جزا ذکر کیتا، جی، پہلے کا کام ہویا پہلے کم ہویا تے عام، ان دی جزا طور تے بھی اس کام دی جزا بدلہ اے بے، تے اے بھی اسے نالی خاص ہے، جی، اے بھی اسے نہ لکھا، عام معنی نہیں کرنا ہے اس دا، اے بھی سبب نال خاص ہے۔ کیا کیا جی؟ یا نکلا عام جزا کی جگہ میں، کہ پہلے ایک کام ہوا اور یہ عام جو ہے اس کی جزا بن کر جزا ہے، جزا ہے، تو جزا کے طور پر یہ عام ذکر ہے عام، لیکن ذکر اس اس کام کی جزا کے طور پر ہے، جڑا پہلے ہوا ہے، تو اب یہ بھی اسی کام کے ساتھ خاص ہے، عام نہیں ہوگا، اسی کام کے ساتھ خاص ہے۔ جیسا کہ راوی کا قول صحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجدہ، سجدہ سرکار نے سجدہ کیا، جی، یہ ذاتی طور پر عام ہے، کیڑا سجدہ سارے نو شامل ہے، جی، ساری زندگی دے سجدیاں نو شامل کہ کوئی نہیں، سرکار نے سجدہ کیا، تہجد کا، عید کا، صلاۃ استسقاء کا، جمعے کا، صبح دی نماز دا، زور دا، سب نو، لیکن چونکہ یہاں یہ سہا کے بعد بطور جزا ہے تو سرکار نے سجدہ کیا وہ جس کا پہلے ذکر ہے، یعنی صاحب، تو اب اس سجدے سے مراد صاحب کا سجدہ ہے، عام نہیں لینا ہے، ویسے معنی اس کا عام ہے، سرکار نے سجدہ کیا جی، تو معنی عام نہیں ہے، جی عام ہے، لیکن چونکہ یہ بطور جزا ہے پہلے کام کے کہ جو صاحب ہوئی ہے اس کی جزا یہ ہے کہ سجدہ کرو، تو لہٰذا اب یہ بھی اسی صاحب کے ساتھ خاص ہے، اسی صاحب کے ساتھ خاص ہے، اور سمجھے ہی، جی، اور ویکھنا شرع او خارج رجل عام و رجل جزا، جیسے قول اور قصہ آپ کا ذوالیدین کے قول کے ساتھ پڑھی یہ حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن
دھیان کہ عرض کی سونیو آقو سیرات الصلاۃ و ام نسیتا، جی بخاری مسلم میں روایت موجود ہے. ہاذا هو القسم الثانی، تے او پھر اگو جواب بھی سونیا فساجدہ. جی. یہ جو فساجدہ ہے جی. یہ جملہ ہے کہ کوئی نہیں؟ جملہ ہے. کلام مستقل ہے کہ نہیں؟ مستقل یہ عام ہے، جی. صلاحیت رکھتا فی نفسی ہر سجدے کی. کیا سجدہ؟ کہ کوئی نہیں فساجدہ. جی. لیکن جب واقعہ ہوا ہے جزا کی جگہ میں، جی جزا کیوں ہے؟ بدلالت الفا، تو خاص کیا جائے گا اس کو اپنے، سبب کے ساتھ. اور وہ کون ہے؟ اور یہ اس لیے کہ کلام جب بنائی جائے جزا ما تقدم کی تو ہوتا ہے متقدم سبب جزا کے وجود کا، پر جزا تعلق پکڑتی ہے اسی سبب کے ساتھ اور نہیں فائدہ دیتی عام معنی کا، اور نہیں فائدہ دیتی عام معنی کا. اے قانون جی نہیں سمجھے آپ بے بذال کا یہ بات کہ کلام جب بنائی جائے کیا ما تقدمہ کی جزا جزا، تو متقدم جو ہوتا ہے وہ اب ہوتا ہے جزا کے وجوب کا. وجوب کا بتاں واجب ہونی ہے، جی. لہذا پھر جزا تعلق پکڑے گی اسی اسی سبب کے ساتھ اور نہیں فائدہ دے گی. عام معنی کا. تے اے بھی خاص ہو گئے. جی. ہن اے بھی جڑا ہے نا اے حکم سبب دے نال کی ہے یہ بھی حکم سبب دے خاص ہے. جدوں بطور جزا آوے، جی. جدوں بطور جزا آوے. اے شاباش یا اب جو اندنا محض خاص ہوتا ہے عام، اپنے سبب کے ساتھ یا یا نکلے یا نکلے کون عام جزا کی جگہ، جزا کی جگہ. تے پھر بھی کی ہوندا ہے عام خاص ہوتا ہے اپنے سبب کے ساتھ. بس جیسا راوی کا قول جیسا داخل سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فساجدہ. یا نکلے عام جزا کی جگہ میں، جیسا کہ راوی کا قول سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فساجدہ. بس یا نکلے عام جزا کی جگہ میں، جیسا قول راوی کا سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کتنے ہو گئے؟ دو. یہ دوویں سبب نال خاص نے عام. تیسرا او خرج مخرج الجواب کالمدعو الى الغداء ويقول والله لا اتغدى. یا عام نکلے جواب کی جگہ میں، یا عام نکلے جواب کی جگہ میں، جنہ سوال صرف اونا جواب اتے کوئی اضافہ نہیں. جی. اے جڑا ہے نا عام، اے بھی سوال دے نال ہی خاص ہے. اے بھی سوال دینا لے عام معنی مراد نہیں ہے. کیا میرے یارا نکلے عام جواب کی جگہ میں، یعنی جتنا سوال اتنا ہی جواب. یہ جواب بھی خاص ہوگا اپنے سبب کے ساتھ، اس سوال کے ساتھ. عام عام نہیں. میرا بشرا یا نکلے تیسرا نکلے عام کس کی جگہ، جواب کی جگہ. اور نہ اضافہ کیا جائے جواب پر، جنہ سوال صرف اونا ہی جواب ہے. جیسا کہ وہ شخص جو بلایا گیا کدھر، خدا کی طرف. بھئی کسی کو بندہ گیا تے ناشتہ اگے پیا تو ساکھے اورا کی کر بائیں طور کے کہا اس کو تغدہ معی ادرامرنا ناشتہ کر. اس نے کہا اس کے جواب میں واللہ لا تغدہ، اللہ کی قسم میں ناشتہ نہیں کروں گا. جی. انہیں آکھیا میں ناشتہ نہیں کروں. انہیں کیا کیا انہوں نے کہا تغدہ مائی. اور ناشتہ کر. جی. اس آکھیا اللہ دی قسم میں ناشتہ نہیں کروں. جنہ انہیں سوال کیتا انہیں ہی نہیں، جواب صرف وہ نہیں، جی. صرف اونا ہی. کیا کیا انہیں واللہ. واللہ لا تغدہ. اور اس نے جواب میں الیوم یا معاکا کا کوئی لفظ نہیں آتا. نہیں اضافہ کیا، صرف یہ نہیں آکھیا کہ واللہ ہے. واللہ لا تغدہ. یہ تیسری قسم ہی جی. جیڑی سبب نال خاص ہونی ہے. پس قول اس کا لا تغدا
انج عام ہے شامل ہے میں ناشتہ نہیں کروں گا جی ਇਹਨੂੰ ذاتی طور تے کلیاں ویکھو جی یہ شامل ہے آج دن کے ناشتے کو کل کے ناشتے کو مخاطب نال ناشتہ یا گوگو نال ناشتہ ان دے گھر وچ اپنے گھر وچ ناشتہ گوانڈیاں دے گھر وچ ناشتہ یہ سارے کہ میں ناشتہ نہیں کروں گا شامل ہے کہ کوئی نہیں لیکن جب نکلا ہے یہ واللہ لا تغدا نکلی ہے یہ کلام بطور جواب کی جگہ میں اور رد ہے اسی کس پر جس نے بلایا ہے دائی پر جی تو پس فائدہ دے گا بذالک الغدا اسی غدا کا جس کی طرف اس نے بلایا بس اور ہو جائے گا گویا کہ اس نے کیا بس مقید ہوگا اسی غدا کے ساتھ یہ فائدہ تو کہیا تیرے کولے مقید اچھا اتنے لکھا فیو تو زیادہ بہتر ہے پس مقید ہوگا یہاں انجی ہوئے تو تائیں فایو قیدو ایک نقطے دی سیاہی مک گئی انہوں کو دوجی باری پھر چینا تو منگائی تو انہیں آکھا بھی دوجا بھی نقطہ نال پا دی پس مقید ہوگا یہ جواب اسی غدا کے ساتھ جس کی طرف اس نے بلایا ہاں اور ہوگا گویا کہ اس نے کہا گویا کہیں جا کیا سو ان تغدیت الغدا اللہ تی دعوتانی علیہ فقدا کہ اگر ناشتہ کروں میں وہ ناشتہ کہ تو مجھے بلا رہا ہے تو میرا غلام آزاد مثال کے طور پر سنیں ہی تو پس ان تین صورتوں میں اور لہذا کوگو جی اے بندہ کر جا کے ناشتہ کر لوے حانس نہیں ہوگا یا اے ناشتہ اکلا کھا لوے نما پکوا کے لے آوے تاویں کیونکہ خاص مراد ہے او پس ان تین صورتوں میں عام مختص ہے کس کے ساتھ بالاتفاق اور نہیں اعتماد رکھتا نہیں کلام کا بالکل اے نواں جملہ نہیں اے او پہلی گل ہے اے چوتھا گوار ہے جن دے وچ اختلاف ہے اسی آنے اے عام ہے شفافے آندے نے اے بھی خاص ہے اے بھی من کر لے کرنا ہے یا نکلا ختم پڑھنے واسطے عام جواب کی جگہ میں جیسے وہ شخص جو بلایا گیا ناشتے کی طرف اور اس نے کہا واللہ لا تغدا جی یا نکلا عام جواب کی جگہ میں جیسا کہ وہ شخص کے بلایا گیا غدا کی طرف اور اس نے کہا واللہ لا تغدا یا نکلے عام جواب کی جگہ جیسا کہ وہ شخص جو بلایا گیا غدا کی طرف اور اس نے کہا واللہ لا تغدا ہن مثال طور تے بندہ گیا ویس کول ملن تے اینے ناشتہ اگے رکھیا تے نالے پہلے انہوں کھٹی جی گل کر کے بچھرا لیا سو تو مگروں آدھا ارا ناشتہ کرتے ہو سا کہ اللہ دی قسم میں ناشتہ نہیں کرتا اللہ دی قسم تے اے ہون ایتھے ہی بند ہے اے جڑے دو پروٹھے اگر رکھ کے بیٹھا ہے نا اے بند ہے اے کھا لوے نواں پکوا کے لے آوے انہوں بلا کے باہر لے جائے نان چنیاں دا ناشتہ کرا دے وے تے ٹھیک ہے اوے ہے او کہ نہیں سمجھ آؤندی پہ چلو کہ نہیں پتہ لگا ایو ناشتہ ہے کیڑا اے ناشتہ ہے جی اما اذا زاد على قدر الجواب فقال والله لا اتغدى اليوم وهو موضع الخلاف فعندنا يسير مبتدئا واحترازا عن الغاء الزياده بس باہر ہے فاما بکھرا او پچھلے نالوں کڈیا اینو پیچھے او سی بہرحال جب زیادہ کرے قدر جواب پر او غلط ایک تو نوی مڈو کلام ہوتا تو سوال ہی نہیں نہ ہوتا بھی جمیں ہے اویں ہی ہے یہ بھی کسی پہلو سوال دے جواب حادثے دے واقعے جب زیادہ کرے کس پر قدر جواب پر پس کہا واللہ لا تغد اليوم اللہ کی قسم میں
ਅਲ ਯੌਮ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਅਲ ਯੌਮ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ये है मौज़ुल खिलाफ, ये है मौज़ुल खिलाफ। हमारे नज़दीक ये नवी गल है। जी हमारे नज़दीक ये नवी गल है। ले अज नाश्ता हुण करे, ये नवा पकवा के लियावे करे, नान चणिया नाल करे, अपने घर करे या किसी कोल करे, हर सुरझान सी। क्यों ਇਹਦੇ ਅਲ ਯੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਤੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਲ ਯੌਮ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੂ? ਆਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਬਣਦੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਲਾ ਤਗੱਦਾ, ਇਹੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾ ਤਗੱਦਲ ਯੌਮ ਆਖੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਹਾਨਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ शाहबाज जी क्या आखे? बहरहाल जब अगर उसने कदरे जवाब पर ज्यादती की, यानी उसने कहा वल्लाहि ला तगद्दल यौमा, और ये मौज़ुल खिलाफ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਆਣੇ ਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ औरत आके मसला पूछा सोहणियो मेरे खामद ने मैनू इंज आख्या ते जवाब आया अल्लाज़ीना युज़ाहिरूना, जवाब आया सवाल दे मुताबिक ते सी बे तेरे उत्ते ए जुर्माना है, तेरे उत्ते इंज नहीं आख्या बल्कि अल्लाज़ीना चोरी खास बंदे दी आख्या बस सारे को बस सारे का तो फकता हो खाने च पई ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੈਦਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਇਹ ਸਬਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਨਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੈ। हम कहते हैं कि ਗੱਲ ਤੇ ਸਲੋ ਪਕਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ हम कहते हैं कि ये इख्तिलाफ की जगह हमारे नजदीक ये कलाम नहीं होगी, और फुकाहा के नजदीक ये कलाम ये भी उसी सबब के जिਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ उसी सबब के साथ खास हो। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? उन्हें वल्लाहि ला तगद्दल यौम आके ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਨ ਚਣੇ ਖਵਾ ਦੇਵੇ ਹਾਨਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कोई नहीं ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਮੁਰਾਦ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲ ਯੌਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਝੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੜ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਜਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਕਿਸ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਵਾਫੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਖਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ कि नस मौरद नस के लिए का एतबार नहीं होता, उमूम अल्फाज का एतबार होता है। बहरहाल जब ज़्यादा किया किस पर बस कहा वल्लाह है, ये वो चौथी किस्म है और यही मौज़े बस बयान किया इसको मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने बेकौली फ़ाइंदा ना यसीरो ए गल कि साढ़े नज़दीक नवी गल है क्योंकि नहीं तल्लक इसका किसके साथ ए वखरी गल क्यों वास्ते बचाने के ज़्यादती को लग़व होने से वास्ते बचाने के ज़्यादती को लग़व वो जी अल यौम आखे सु क्योंकि अगर बनाए हम इसको खारिज मखरज अल जवाब बे सिर्फ वो ही नाश्ता है बस इस वक्त लग़व चली जाएगी। और वो कौन है? इसलिए कि बगैर ही इसके बगैर वल्लाह ला तगद्दा जवाब पूरा है कि कोई नहीं पूरा है जी। और दलालतुल हाल सुने ही हुण सवाल एक जवाब सवाल है चलो अल यौम नाल ला दिता है लेकिन इत्थे जिहड़ी हालत है वो तो ये भी क्या ही नाश्ता मुराद है वो हालत है ये क्या ही नाश्ता मुराद है नहीं समझे ए वे दलालतुल हाल अल यौम ए वे सरी ते जदों सराहत ते दलालत दा मुकाबला आवे सराहत नूं तरजीह हुंदी है ओ मेरे ओ यारो हुण जवाब दलालतुल हाल अगरचे शाहिद है इसके जवाब होने पर कि ये उसे नाश्ते का जवाब दे रहे हैं
لیکن نہیں اعتبار دلالت الحال کا کس کے ساتھ؟ الیوم لگا پہ ہے، جی۔ اسی لیے ترجیح دی ہم نے لفظ کو کیڑا لفظ الیوم پس اور بنایا ہم نے اس کو ابتدا پس نہیں خاص کیا گیا اپنے سبب کے ساتھ بلکہ حانس ہوگا تغذی کے ساتھ برابر ہے کہ ہو اس دن میں دائی کے ساتھ یا اکیلے یا اس کے غیر کے ساتھ اے گل سمجھ آئی؟ جی اور فرمایا امام شافی، امام مالک، امام ظفر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ عمل کیا جائے گا کس پر؟ جواب پر دلالت بے دلالت الحال، تو پس مختص ہوگا، اپنے سبب کے ساتھ پس مراد لیا جائے گا، دا کے ساتھ وہ خاص بات لہذا پرا جا کے کرے گا تو آنس نہیں ہوئے گا، اسی آنے ہاں ہو جائے گا اور سمجھے ہی پس بہرحال جب زیادہ کرے قدر جواب پر اور میرے یاراں چار قسم آئیاں نے، تین جڑا ہے نا او سبب نال خاص ہوندا ہے، جی۔ اے چوتھا جڑا ہے خاص نہیں ہے گا، یہ عام ہے۔ جی پس بہرحال جب زیادہ کرے قدر جواب پر پس کہا واللہ لا تغد اليوم، اور یہ موضع خلاف ہے، پس ہمارے نزدیک ہو جائے گا ابتدا کرنے والا، ابتدا کرنے والا سنا جی یہ نمی گل کیتی سو، یہ کیوں ابتدا کرنے والا ہوگا؟ واسطے بچنے کے زیادتی کے الغاء سے، جی بس بہرحال جب زیادہ کیا اس نے مقتضی اعتراض کر واسطے بچانے کے زیادتی کے الغاء سے، پس بہرحال جب زیادہ کیا اس نے جواب کی قدر پر، پس کہا واللہ لا تغد اليوم، اور یہی جگہ ہے خلاف کی، پس ہمارے نزدیک ہوگا نہیں کلام کرنے والا واسطے بچنے کے الغاء زیادتی کی الغاء سے، کس سے؟ الغاء سے۔ ایک منٹ وہ میرے ہو یارو، اچھا اے جڑا ہے نا جڑا مسئلہ پڑھا ہے اس نے الیوم کہا، اگر اس نے نیت کی کہا جی کہ میری نیت یہ ناشتہ ہے، جی میں نے بولا تو الیوم ہے لیکن میری مراد یہ نہیں تو دیانتاً تصدیق ہوگی، قضان یہ تھے قانون سنیا جو قانون لکھا ہے کہ فقہ دا اس میں ابن نجیم دی جڑی نا سارے قوانین جمع کیتے بابے نے، کلو ما ہوا خلاف الظاہر وفی تخفیف، ہر او گل جڑی ظاہر دے تخفیف ہو گئی، متکلم دی تخفیف ہوئے، یو صدہ کو دیانتاً لا قضان، ایک قانون ہے کہ ہر وہ شاید جو خلاف ظاہر کے خلاف ہے، یعنی انہیں بھی میری ظاہر ہو رہا تھا میری نیت اے وے تے اون دے وچ اس تے تے اے دیانتاً تا ٹھیک ہے، قضان فیصلہ پوچھے گا تے فیصلہ انجی ہوئے گا جویں ظاہر ہے، جویں ظاہر ہے۔ جی چلو بھائی۔